بسم اللہ الرحمن الرحیم اقناع الضمیر سبق نمبر 27 میں آج ہم پڑھیں گے فاعل مفعول فیہ مطلق وغیرہ کی تعریف ہے نا. پہلے سے ہو گیا تھا کہ فعل جو عمل کرتا ہے یا فعل لازم ہے یا متعدی، اس میں مفعول خمسہ کا ذکر بھی ہوا تھا. آگے ہے فصل اعلم ان الفاعل. فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف جو فعل ہوتا ہے نا اس کی سند ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، ان کی بیچ اسناد ہوتا ہے کہ یہ فعل اس فاعل کے ساتھ قائم ہے. جب فاعل نہ ہونا تو فعل وجود میں نہیں آتا. اکلت الدجاجۃ الحبات، مرغی نے دانے کھائے. تو اکلت کا فعل مرغی کی دجاجہ کے ساتھ ہے نا. اگر دجاجہ نہ ہو مرغی تو کس نے کھایا؟ یہ دانے کھانا کس کا کام ہو؟ مرغی کا. تو اکلت کی نسبت اس کی طرف ہو گئی، دجاجہ کی طرف ہو گئی کہ یہ اکلت دجاجہ کے بغیر نہیں ہوتا تھا، اسی نے کیا کر دیا؟ اکلت کر دیا. تو کہہ رہے ہوا اسم مسند الیہ الفعل المذکور قبلہ، پہلے جو فعل ذکر ہوا ہوتا ہے اس کی نسبت اور اسناد سند ہوتی علی معنی انه قائم بذلك الفعل المسند، یا قام بذلك الفعل المسند، کہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ موجود ہے. مثل زید، دیکھے ضرب زید میں ضرب جو ہے نا زید کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے، اور زید اس کے لیے فاعل ہے. والمفعول المطلق کسے کہتے ہیں؟ ہوا مصدر الفعل المذکور قبلہ، یہ پہلے مذکور کا مصدر ہوتا ہے، یعنی جو فعل و ذکر کرتے ہیں نا اس کے لیے جو مصدر لاتے دونوں ایک ہوتے ہیں. بمعنی مثل ضربن، ضربن کو دیکھیے ضربت ضربن، ضربت میں بھی وہی ضرب والا معنی ہے، ضربن میں بھی وہی معنی ہے. جیسے قمت قیامن میں دیکھیے قمت کا بھی وہی معنی ہے، قیامن کا معنی بھی وہی ہے. مفعول فیہ کسے کہتے؟ ہوا اسم للظرف الذي وقع فيه الفعل، جس جگہ پر جس زمانے میں کوئی فعل واقع ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، اس کو کہتے مفعول فیہ، یعنی یہ کام اس میں ہوا ہے. ويقال للظرف ايضا اس کو ضرب کہتے ہیں. ضرب دو قسم پر ہے، والظرف نوعان، ضرف کو زمان جیسے یوم کا لفظ ہے کہ صمت یوم الجمعہ، جمعے کے دن میں نے روزہ رکھا. چاہے کسی بھی دن تم نے رکھا نا، دن سے باہر تو نہیں جا سکتے نا کہ آسمان اس پر جائے، کسی جگہ جائے دن نہ ہو اور تم روزے رکھو، یہ ممکن نہیں. ظرف مکان دیکھے عندہ لفظ دیکھے یا عندکا، جلست عندک میں تمہارے پاس بیٹھ گیا، جس کے پاس وہ بیٹھ گیا تھا وہ جگہ تھی نا، کسی بھی جگہ وہ بیٹھ جائے وہ جگہ بنتی. والمفعول ما ہو کسے کہتے؟ ہوا اسم وقع بعد الواو التي هي بمعنى مع. مفعول ما ہو اس مفعول کو کہتے ہیں جو اس واو کے بعد آ جائے جو واو مع کے معنی میں ہو، ساتھ پاس شریک ہونے کا معنی جو واو دے دے. جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں اینڈ استعمال کرتے کوئی اور لفظ، تو اسی طرح سے ہم کیا کرتے عربی میں واو بھی کبھی کبھی لاتے. وشارک الفاعل فی عملہ، عمل کے ساتھ عمل میں شریک ہو. کون؟ مفعول. یہ مفعول چاہے مفعول کے ساتھ شریک ہو جائے، فاعل کے ساتھ شریک ہو جائے اس فعل میں، لیکن معا کے معنی میں. جیسے والجبات کا لفظ دیکھیں، جبات معنی کوٹ واسکٹ بنیل. جاء البرد والجبات، معنی کیا ہے؟ جاء البرد مع الجبات، یا فرواو کیا ہے؟ معا کے معنی میں ہے. یعنی سردی آئی تو سردی کا سامان بھی آئے گا نا، مارکیٹ دکان بازار میلے میں آپ دیکھے جب سردی آ جاتی ہے تو لوگ جوراب کوٹ وغیرہ چیزیں موزے سب خریدتے ہیں. گرمی کے ساتھ گرمی کا سامان آتا ہے. جاء الحر مع اسکریم ومع المثلجات، کہ گرمی آئی مثلجات کے ساتھ، ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ، برف کے ساتھ وغیرہ وغیرہ.